اپنی بچیوں کو 30-35 سال تک بٹھائے نہ رکھیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئیں، سارا کا سارا گناہ ان بھائیوں کو ہوگا جنہوں نے رکوایا ہے، ان ماؤں کو ہوگا جنہوں نے رکایا ہے اس کو رشتے سے. دوسرا عمل، عشاء کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے جہاں پر عشاء کی نماز پڑھی ہے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اس کے بعد 1100 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو پڑھیں. پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اٹھیں. اللہ تعالیٰ مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سے لوگوں کے اور بہت سی لڑکیوں کے یہ میسیجز آ رہے ہیں کہ کوئی ایسی دعا بتائیں کہ جن سے مناسب رشتہ مل جائے. ان لوگوں کے لیے اور ان لڑکیوں کے لیے چند اعمال جو مجرب ہیں، یعنی بزرگوں نے اور لوگوں نے ان اعمال کا تجربہ کیا ہے کہ ان اعمال کو کرنے سے کوئی مناسب رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیتے ہیں. وہ چند اعمال میں بتاتا ہوں، ذرا نوٹ کر لیجیے. نمبر 1، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس کا کثرت کے ساتھ ورد کریں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح و شام اس کا ورد جاری رکھیں زبان پر. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں. یہ ایک عمل ہے. دوسرا عمل، عشاء کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے جہاں پر عشاء کی نماز پڑھی ہے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اس کے بعد 1100 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو پڑھیں. پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اٹھیں. اللہ تعالیٰ مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں. تیسرا عمل، عشاء کی نماز کے بعد پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پھر 41 مرتبہ یہ آیت پڑھیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. انشاءاللہ تجربہ ہے لوگوں کا کہ کامیابی ملے گی. چوتھا عمل، صبح و شام ایک مرتبہ سورہ واقعہ اذا وقعت الواقعہ اور سورہ طارق والسماء والطارق روزانہ اس مقصد کے لیے پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے. یہ چاروں عمل میں سے کوئی ایک عمل بھی کر سکتے ہیں اور چاروں عمل بھی کر سکتے ہیں. چاروں کے چاروں مجرب ہیں، یعنی لوگوں نے اور بزرگوں نے ان کا تجربہ کر رکھا ہے. یہ مسئلہ تھا عمل کا. اب آتے ہیں ہم مسئلے پر، معاملات پر کہ رشتہ کس تعلق سے اور کیسے کرنا چاہیے اور کیا کیا دیکھنا چاہیے. دیکھیے، رشتے کے لیے بہت سی چیزیں آدمی، ایک تو جو برادری واد ہمارے معاشرے میں چل گیا ہے کہ اپنی ہی برادری میں کرنا ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہے اور صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہتر ہے اگر کسی خاندان کا یہ مزاج ہو، برادری کا یہ مزاج ہو، اپنے یہاں کرتے ہیں، اپنی رشتہ داروں میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو عصبیت پیدا ہو جاتی ہے کہ برادری کے باہر کرنا ہی نہیں ہے رشتہ، یہ غلط ہے. یہ اسلام کے خلاف عمل ہے. اگر کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی باہر اچھی ہو، دیندار ہو، با اخلاق ہو، ان کا گھرانہ بھی شریف گھرانہ ہو، با اخلاق اور سب متاثر ہیں، تو کر دینا چاہیے. بیکار میں خامہ خواہ میں لڑکیوں کی عمریں اور لڑکوں کی عمریں بڑی نہیں کرنی چاہیے. اس سے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، جیسا کہ آج کل کا ماحول. پھر ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، بہت سے لوگ دیندار ہوتے ہیں، بہت سی لڑکیاں عالمہ بن جاتی ہیں، دیندار بن جاتی ہیں. وہ سوچتی ہیں بس ہمیں فرشتہ ملے، اب یعنی جبرائیل ملیں گے تو نکاح کریں گے، ورنہ نکاح کریں گے ہی نہیں. یہ بالکل غلط تصور. بہت سے لوگ، ٹھیک ہے دینداری کو دیکھنا چاہیے، لیکن اس طرح کی خطرناک دینداری کو آپ تلاش کریں کہ بھئی مجھے ایسا ملے ویسا ملے. نہیں. اگر ایسا سوچ کر آپ اپنی عمریں بڑھا رہی ہو، اپنی بچیوں کی عمریں بڑھوا رہی ہو، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے. دینداری کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا اتنا دیندار ہو، کم سے کم 5 وقتہ نمازی ہو اور شریعت میں حلال اور حرام کی اسے تمیز ہو، حرام نہ کماتا ہو، اور آپ کی لڑکی کو وہ خوش رکھے ہر اعتبار سے. یہ دینداری کافی ہے. اب آپ یہ سوچو کہ بالکل ہمیں ایسا دیندار چاہیے جو عالم بھی ہو، با صلاحیت بھی ہو اور راتوں کا تہجد گزار بھی ہو، تسبیح پڑھنے والا بھی ہو. بالکل غلط بات ہے. بہت سے لوگوں کے سلسلے میں یہ سنا ہے، بلکہ تجربہ بھی ہے کہ ان کی بہنیں 35 سال کی ان کی بہنیں ہو چکی ہیں،
اس کے باوجود اپنی بہنوں کا رشتہ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی میں کہہ رہتے ہیں کہ اس کو داڑھی نہیں ہے, اس کا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے, اس کا یہ ہے, اس کا فلاں ہے, اس کا فلاں ہے. ارے بھائی, دینداری کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کی بچی کو وہاں جا کر دین کا ماحول مل جائے, کوئی مخالفت نہ کرے. اگر نہیں مل رہا کوئی لڑکا آپ کو داڑھی والا, ٹوپی والا, کرتے پیجامے والا, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ اپنی بیٹیوں کو کیا کریں, بالکل کنواری رکھ دیں 30 35 سال تک. تو بالکل غلط تصور ہے. اگر کوئی لڑکا ایسا ہے کہ اس کے اندر اتنی دینداری ہے کم سے کم کہ اگر وہ خود دین پر عمل نہیں کر رہا ہے لیکن آپ کی بہن کو, آپ کی بچی کو وہ دین کی آزادی دے گا, جس طریقے سے چاہے آپ کی بہن اور آپ کی بچی دین پر چل سکے گی, آپ نکاح کریں. یہ کافی ہے دینداری کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی بہن, آپ کی بچی کی وجہ سے اس کے اندر بھی یہ جذبہ اور یہ دین پیدا کر دے گا. آپ یہ نہ دیکھیں کہ بھئی اس کے داڑھی نہیں ہے لہذا نکاح نہیں کرنا. ہاں, اگر داڑھی والا مل رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, کوئی نمازی مل رہا ہے بہت اچھی بات ہے, کوئی پرہیزگار مل رہا ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر بااخلاق ہے, خوش رکھتا ہے, ان کے گھروں کی عورتیں خوش رہتی ہیں, کوئی ٹینشن نہیں رہتی, لڑائی جھگڑے نہیں رہتے, شریف خاندان ہے, ہر اعتبار سے شریف ہے, کوئی غلط عادتیں نہیں ہیں لڑکے کے اندر, آپ کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کی دینداری کی برکت سے, آپ کی بچی کی دینداری کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لڑکے کے اندر, اس گھر کے اندر دین پیدا کر دے گا. لیکن اللہ کے واسطے اپنی بچیوں کو 30 35 سال تک بٹھائے نہ رکھیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئیں, سارا کا سارا گناہ ان بھائیوں کو ہوگا جنہوں نے رکوایا ہے, ان ماؤں کو ہوگا جنہوں نے رکایا ہے اس کو رشتے سے. اور آخری میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ اگر لڑکی کہیں نکاح کا اظہار کر دے, لڑکا کہیں نکاح کا اظہار کر دے, تو اللہ کے واسطے اس کا نکاح وہاں کرا دیا کریں. زبردستی کسی جگہ چیپنا, زبردستی کسی کے پلو سے باندھنا, یہ بعد میں پھر نعوذ باللہ طلاق کی نوبتیں آتی ہیں, پھر نعوذ باللہ بعد میں جا کر یہ لڑائیوں کی نوبتیں آتی ہیں. جب آپ کی لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتی ہوں, اور آپ صرف اپنی ناک کی وجہ سے, اپنی برادری کی وجہ سے کہ ہماری برادری کا نہیں ہے, آپ کہیں اور زبردستی اس کا نکاح کروا دیتے ہیں, تو کل کے دن اگر طلاق وغیرہ کا مسئلہ آیا, اس میں آپ کی بچی ذمہ دار نہیں ہوگی, آپ خود ذمہ دار ہوں گے جن لوگوں نے زبردستی اس کا نکاح کروایا ہے. ایسے ہی لڑکے کا معاملہ ہے. اگر لڑکا کہیں کہہ رہا ہے کہ میں فلاں لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور عزت کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہے, آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ آپ اس کا نکاح کرائیں. اگر کسی لڑکی نے اپنی پسند کا اظہار کیا کہ میں فلاں لڑکے کو پسند کرتی ہوں, میرا نکاح کرایا جائے, اور آپ نے اس لڑکے سے نکاح نہیں کرایا, زبردستی کسی دوسرے لڑکے سے اس کا نکاح کرا دیا, کل کے دن اگر کوئی انہونی ہو گئی, اس کے ذمہ دار آپ بنیں گے, چاہے آپ ماں باپ ہوں اس کے, چاہے بھائی بہن ہوں. اور اگر کسی لڑکے نے اسی طریقے سے کسی لڑکی کے سلسلے میں محبت کا اور نکاح کا اظہار کر دیا کہ آپ میرا فلاں لڑکی سے نکاح کرواؤ, اور وہ شریف ہے لڑکی, اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے, اس کا خاندان شریف ہے, تو آپ اگر اس لڑکے کا زبردستی کہیں نکاح کرواتے ہیں, کل کے دن وہ لڑکا اگر نعوذ باللہ کوئی انہونی ہو جاتی ہے, سارا کا سارا گناہ آپ کو ملے گا اس کے زبردستی نکاح کرانے پر. اس لیے اللہ کے واسطے شریعت پر عمل کریں. شریعت کے اندر ان معاملات میں بہت آزادی ہے, بہت غور سے پڑھیں, نہیں آتا علماء سے معلوم کریں, اور اپنے بچوں کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ سے ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.